ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنانے کے میرے دو مقصد ہیں۔ ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں پہلا کام، اور یہ دیکھتے ہیں کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسیجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے۔ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتہ چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے؟ تو آئیے نیت کر لیں، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس؟ بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ۔ آپ پڑھنے والے تو بنیں، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لیں اور اسے سیکھ لیں۔ اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا، جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ
کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا۔ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں، وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے۔ شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اب ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ اب جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے۔ جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا۔ اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر۔ اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹھڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا، لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے۔ اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا۔ سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا۔
ہیں زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔